چھوڑ کے ان پہ ایسے ایسے سانپ نازل ہوں گے کہ ان کو کھا جائیں گے. اگر اس ملک کو بچانا ہے تو عمران خان کو لے آئیں. وہ ایماندار بندہ ہے, اس کو دولت کی کمی نہیں ہے, دولت کی لالچ نہیں ہے, کذاب ہے. یہ سموگ ایک بہانہ ہے. پولیس والے آتے ہیں ڈالے پہ, وہ مطلب ایک خوف پھیلا دیا, لوگ کی پولیس کی دیہڑیاں لگنی شروع ہو گئی ہیں. 8 فروری یہ ویسے ہی ایک لالی پاپ ہے. اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جائیں تو عمران خان جیتے گا. اور میں کہتا ہوں کہ میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں تھا, لیکن جب انہوں نے یہ نام ہے جی محمد عمران. عمران صاحب. وہ کہہ رہے ہیں 33 کروڑ روپے کی نا جو کیمیکلز ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا ہوائی جہاز کے ذریعے. کلاؤڈ اکٹھے ہوں گے, اس سے بارش ہوگی تو اسموک کے چانسز ہیں ختم ہونے کے. دیکھیں بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ ایک عذاب ہے. جیسے حکمران ہے مطلب ویسے ہی ایک عذاب ہے. یہ سموگ ایک بہانہ ہے. بہانہ بنا کے ایک مطلب دیکھیں دکانیں بند کر دیجیے, کپڑے والی دکانیں بند کر دیجیے. کپڑے والے کا کیا کام ہے جی وہ سموگ کا, میں بتائیں. مطلب یہ ایک پولیس والے آتے ہیں ڈالے پہ, وہ مطلب ایک خوف پھیلا دیا, لوگ دکانیں بند کر کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کو پکڑ لیتے ہیں, دیہڑیاں لگاتے ہیں. یہ ایک ظلم و زیادتی ہے. یہ ایسے کوئی سموگ کا کوئی, یہ سموگ کچھ نہیں ہے. یہ سب ایک دنیا مطلب جو عوام ہے نا ان کے ذہن میں خوف پیدا کرنے کی مطلب ایک بس علامت ہے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. خوف ہے کہ پولیس کو جناب پولیس کی دیہڑیاں لگنی شروع ہو گئی ہیں, بس ان کی جیبیں بھر رہی ہیں. اور گورنمنٹ جو ہے نا وہ چاہ رہی ہے کہ جو لوگوں کے ذہن ہے نا وہ دوسری طرف کنورٹ کر دیا جائے, مین ایشو سے ہٹ کے لوگ اس طرف لگ جائیں. بس ہفتے میں 2 دن لاک ڈاؤن کر دیا جائے. لاک ڈاؤن کیا ہے, ظلم میں زیادتی ہے. لوگ مزدور دیکھیں, ایک مزدور آدمی ہے بیچارہ دیہڑی کے لیے, وہ جب 3 بجے کھولے گا یا مزدوری پہ جائے گا وہ بیکار ہو جائے گا, اس کا دن ضائع ہو جائے گا. بات صرف یہ ہے, مین یہ ہے. باقی یہ قدرت کی طرف سے ہے. یہ جو مرضی کر لیں, جب تک یہ اپنے اعمال ٹھیک نہیں کریں گے نا, خود کو ٹھیک نہیں کریں گے, یہ سموگ چھوڑ کے ان پہ ایسے ایسے سانپ نازل ہوں گے کہ ان کو کھا جائیں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں یہ جون سی اس وقت نگران حکومت ہے, یہ اس کا پروگیٹو ہے جو کچھ کر رہی ہے؟ اور سر جی یہ اس کا کام ہی نہیں ہے. نگران حکومت کا کام ہوتا ہے, کیئر ٹیکر حکومت ہوتی ہے, وہ آتی ہے, وہ الیکشن کے لیے تیاریاں کرتی ہے, وہ صرف اس کو ایک سہارا دیتی ہے کہ جب تک گورنمنٹ نہیں ہے وہ مطلب آ کے اس کو کیئر کرے. اور یہ جناب سانپ بن کے بیٹھ گئے ہیں بس اب, اور یہ ان کو ایک لالچ پڑ گئی ہے. اور میں آپ کو حلفن کہہ سکتا ہوں, اور یہ دیکھ لیں, ان کو یہ جو چسکا پڑ گیا ہے نا یہ کبھی جا ہی نہیں سکتا. اور حقیقت ہے یہ دیکھیں, یہ 8 فروری یہ ویسے ہی ایک لالی پاپ ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو ان کو چسکا پڑ گیا نا یہ بس اللہ ہی حافظ ہے ان کا. بس 8 فروری کو آپ کو انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے؟ نہ جی نہ, کبھی ہو ہی نہیں سکتے جناب. یہ سب ایک چال ہے, چلاکی ہے بس. اور گورنمنٹ نے صرف اپنے مطلب جو ہے نا ایک عوام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, کچھ دیر ڈیلے کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایشو بنا دیں گے. جب وہ ٹائم آئے گا الیکشن جی اس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں, بس یہ معاملہ. لیٹ سے جو نیوٹرل ہے وہ نیوٹرل ہو چکی ہیں اور یہ کام ہو جاتا ہے, 8 فروری کو انتخابات ہو جاتے ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں, کولیٹرل حکومت بنے گی یا پھر ایک خود مختار حکومت اپنی مرضی کی بن سکتی ہے کسی بھی پارٹی کی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جائیں تو عمران خان جیتے گا. اور میں کہتا ہوں کہ میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں تھا, لیکن جب انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے نا تو مجھ جیسے کئی لوگوں کا ذہن بدل گیا ہے. میں اس کی طرف ہو گیا ہوں, چاہے وہ کھڑا ہو نہ ہو, اس نے اپنی پارٹی کا نمائندہ کھڑا کر دیا, میں اس کو ووٹ دوں گا. تو یہ مسئلہ ہے. لوگوں کی تھاٹ جو ہوتی ہے وہ ایک الیکشن کے بعد بدل جاتی ہے. جو 18 کے اندر جو لوگ سوچ سمجھتے تھے وہ 23 کے اندر اسی طرح سے سمجھتی ہیں, یا ان کے سوچنے سمجھنے کے جو پروسیس ہے وہ بدل چکا ہے؟ نہیں, جو دیکھیں جو 2018 کا الیکشن تھا نا, جو جس بندے کی جو سوچ تھی نا, سوچ وہی ہے بیسیکلی. ایک دیکھیں جو ظاہری کام ہوتے ہیں نا, جو پل بنا دیے, سڑکیں بنا دی, یہ کوئی کام نہیں ہے. اس سے ملک ترقی نہیں کرتا. اس سے ملک جو ہے نا ترقی نہیں کرتا بلکہ اور زیادہ نیچے جاتا ہے. ملک میں انڈسٹری نہیں ہے, بروزگاری ہے. یہ دیکھیں ڈاکے ہیں, چوریاں ہیں, کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ملک میں انڈسٹری نہیں ہے, کام نہیں ہے. کوئی لوگ کیا کریں, ایک دوسرے کو کاٹ مطلب اس کو پتہ چل جائے نا میری جیب میں پیسے ہیں, میرے پیچھے لگ جائے گا. تو کیوں بھوکے ہیں نا لوگ سر, بھوکے ہیں, یہ بھوکے ہیں. کوئی ایک بات جو آپ نے ہارٹ ٹو ہارٹ کسی کے ساتھ کرنی ہو, کیمرہ آپ کے سامنے ہے, مائک آپ کے ہاتھ میں ہے, جو آپ کہنا چاہیں آپ کہہ سکیں. میں کہتا ہوں, میں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں, اگر اس ملک کو بچانا ہے تو عمران خان کو لے آئیں. وہ ایماندار بندہ ہے,
اس کو دولت کی کمی نہیں ہے, دولت کی لالچ نہیں ہے, کسی اقتدار کی لالچ نہیں ہے, اس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے, وہ صرف اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا. لیکن یہ سارے گدھ جو ہیں, جو گدھ جو ہے نا گدھ, یہ مطلب بس اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ یہ ایک نظام ہے نا, نظام وہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام نہ بدلے. بس یہ چیز ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ میری سب لوگوں سے اپیل ہے, اگر 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 اللہ کرے 8 فروری کو الیکشن ہو جاتے ہیں تو میری سب عوام سے اپیل ہے کہ عمران خان کو ووٹ دیں. بس آپ کہہ رہے ہیں نظام بدل جائے. اس عرب کنٹریز کے اندر جب یہ ایک ویو آئی تھی 2010-11 سے لے کے 2018-19 تک, انہوں نے قذافی کو قتل کر دیا, اس کو جس طرح سے بھی مار دیا گیا لیبیا کے اندر. اسی طرح سے جو مصر کے اندر ہوا, اقتدار جو صدر مرسی کا تھا وہ ختم کیا گیا, اسے پھانسی کے تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا. وہاں پر بھی سسٹم کو چینج کیا گیا تھا اور اس کے بعد سسٹم کا الٹرنیٹ نہیں آیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک الٹرنیٹ کی ہم بات کرتے ہیں وہ موجود ہے اسی طرح سے ان کنٹریز کے لیے جہاں پر ہمیشہ سے بادشاہی نظام رہی ہے؟ آج کل کی بات نہیں کر رہے ہم, 1000 سال پرانی بات بھی کریں تو ہمارے جینز کے اندر, ڈی این اے کے اندر ایک بادشاہ سلامت کو ہی پیروی کرنے کی روح پائی جاتی ہے. دیکھیں, میں یہ چاہتا ہوں ایک شخص کھڑا ہوا ہے نظام کو بدلنے کے لیے. جیسے دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے نظام کو بدلا ہے, نظام کو بدلا ہے. وہ نظام تھا ایک, نظام کو بدلا ہے, وہ روٹ جو تھی نا جڑ اس کو اکھاڑا ہے اور تب یہ ایک وہ معاشرہ بنا تھا. تو یہ بھی شخص یہی چاہتا ہے کہ یہ جو روٹس ہیں نا, یہ جو جڑیں ہیں نا, یہ جڑیں ہمیں ہمارے انہوں نے پاؤں باندھ لیے ہیں, ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی. تو وہ ان جڑوں کو کاٹ رہا تھا کہ یہ کٹ جائیں اور لوگ آزادی کے ساتھ آگے بڑھیں اور یہ ملک ترقی کرے.